دعا نہیں کرے گا ابدال بارش نہیں ہوگی. خواجہ خضر کہتے ہیں ایک شہر کی ایک کرسی خالی ہے, ایک سیٹ خالی ہے, آپ کوئی ابدال دے دیں. تو غوث پاک نے فرمایا وہ کنارے بیٹھا ہوا اسے لے کے آؤ. سنیے گا, اسکرین دیکھیے, وہ بیٹھا ہوا کنارے اسے لے کے آؤ. تو خواجہ خضر اس کے پاس گئے اور کہا ابدال صاحب اٹھیے اٹھیے. تو اس نے وہیں سے ہاتھ جوڑا, یا غوث پاک میں چور ہوں ابدال. بولے بھائی میں چور ہوں ابدال نہیں ہوں. تو غوث پاک نے وہیں سے فرمایا تیرے اسی سچ بولنے تجھے ابدال بنا دیا. ہائے ہائے ہائے, تیرے اسی سچ بولنے, سچ بولو اور حلال کھاؤ. دو کام کرو, آسان کام ہے انشاءاللہ. بولے یہ دل حضور کی محبت کی آواز گاہ ہے, یہ دل حضور کی محبت کی خانقاہ, حضور کی محبت کی قیامگاہ, حضور کی محبت کا حجرہ ہے. انشاءاللہ اس دل میں حضور آئیں گے تو لوگ کہیں گے وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں اس دل میں بھی. ماں کی مغفرت کے لیے پھر سے بولو سبحان اللہ. یہ نظریہ کہ حرام نہیں کھائیں گے تو بچے کیسے پلیں گے, نا 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 نا, یہ تو بندی اچھی بات نہیں ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو جیسے بھروسہ اس نے رکھا تھا. کس نے؟ میں نے کہانی کہاں جا کے توڑ دی. وہ بچی جو امام یافعی قول کے مطابق جس نے 4 مرتبے 4 بچیوں کو پیدا کیا تھا, جس نے گفا کے اندر ایک پھر بچی کو پیدا کیا, کتنی ہوئی؟ اچھا اس مجلس میں کوئی ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی؟ بولے ماشاءاللہ, اٹھا کے بولے ہاں ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں. اگر بیٹیاں سبحان اللہ. میں نے تو غوث پاک کی بارگاہ میں نے کہا حضور آپ دعا کریں اللہ سے مجھے بیٹی عطا کریں, مجھے بیٹیوں سے بڑی محبت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کے ہم مہمان بھیج دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا, اور جب کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو ان کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ, پھر بیٹی پیدا ہوئی. 4 مہینے کے بعد جب عورت پلٹی تو اسے وہ گفا یاد آ گئی. کہانی یاد ہے؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ جب یاد تو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ میرے بزرگوں کو بھائیوں کو سلامت رکھے. اس لڑکی نے جب اس گفا کو دیکھا تو پھر دل کی دنیا تڑپ گئی. بچی آتا ہی اس کے جسم کا ایک حصہ ہے اولاد. اس نے بہانے سے پھر اوپر چڑھنا شروع کیا. اب جب پہاڑ پر چڑھ رہی ہے تو اس کے پیر اور کانپ رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوگا میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہوگا. 4 مہینہ پہلے میں نے اس گفا میں بیٹی پیدا کی تھی جنازہ. آج میں وہیں اسی گفا میں جا رہا ہوں. جس جانور نے میری بیٹی کو کھایا ہوگا اس جانور کے جسم سے مس ہونے والی میری بیٹی کی جسم کی گوشت کے لوتھڑے کے چھینٹے اس گفا کی دیواروں میں پڑے ہوئے. ہو سکتا ہے میری بچی کے جسم کی کوئی سخت ہڈی کنارے پڑے ہو. ہو سکتا ہے کہ میری بچی جب تڑپی ہو تو اس کے پیروں کے رگڑ ایڑیاں نشانیوں کے چھوڑ چکی گئے ہوں اور اس کے تڑپنے کی جگہ پر میری بچی کی ایڑیوں کے نشان ہیں. یہ سوچ کر کے عورت اوپر جا رہی ہے, اوپر جا رہی ہے. لیکن جیسے ہی اس نے گفا کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک ہرنی لیٹی ہوئی ہے. ایک ہرنی لیٹی ہوئی ہے اور اس کی 4 مہینے کی بچی ہرنی کا دودھ پی رہی ہے. میں چپ ہوں کہ شاید ایک مرتبہ آپ پھر سے سبحان اللہ کہہ دیں. جو بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے. وہ کہتی ہے میں تڑپ گئی. میں نے دیکھا کہ میری وہ بچی جس کو 4 مہینے کے بعد اچھے لباس کی ضرورت ہے, مٹی کے گرد و غبار نے اسے ڈھانپ رکھا. میری بچی کا چہرہ گرد آلود ہے لیکن ہرنی کا دودھ پی کے میری بچی کی صحت اچھی ہے, وہ زندہ اور صحیح سلامت ہے. میں تڑپ گئی. میں چیخ کر کے جب نیچے دوڑتی ہوئی آئی تو میرے خاندان قبیل شوہر سب لوگ آتے ہیں. بولے کیا بات ہے کیا بات ہے؟ میں نے کہا آ جاؤ قبیلے والے, آ جاؤ آ جاؤ. سب جمع ہو گئے. بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہے میرے شوہر 4 مہینہ پہلے میں نے تجھ سے جھوٹ بولا تھا, میرے جسم کا وہ بچہ خراب ہو گیا. چل دیکھ قدرت کے جلوے کے, چل 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 اوپر چل دیکھ. بچیوں سے نفرت کرتا ہے, چل اوپر دیکھ قدرت کے جلوے کا. سب نے دوڑتے ہوئے اوپر پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی اور جیسے ہی گفا کے قریب پہنچے سب نے اندر کا منظر جب جھانک کر کے دیکھا, لڑکی بولی یہی میری بچی ہے 4 مہینہ پہلے جو اب تک اس گفا میں زندہ ہے, بغیر ماں بغیر باپ کے بغیر کسی صاحبان کے, اور اسے یہ ہرنی دودھ پلا کے زندہ رکھی ہوئی ہے. سب نے اپنی اپنی ہتھیلیاں اپنی پیشانی پر ماری. کہا عجیب بات ہے.
اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، دیکھنا کوئی ہے یا جس بھائی نے نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ پھر سے لگا سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے جواب دیا تھا کیا وہ پھر جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ جیسے لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ لڑکی ابھی تک زندہ ہے، خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے بندو سنو، اگر میں پیدا کرنا جانتا ہوں تو انہیں زندہ رکھنا بھی جانتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تم پالو گے اپنی بچوں کو، نہیں پال سکتے، فراڈ ہے، حسین دھوکہ ہے۔ زندہ باد، نہیں پال سکتے تم، خدا ہی ہے جو اپنے بندوں کو پالنے والا ہے۔ 9 مہینے ماں کی پیٹ کی کالی کوٹری میں کس نے بچوں کو رزق دیا؟ کہتے کیوں نہیں خدا نے دیا؟ جسم کے گوشت کے لوتھڑے کو کتنا پاکیزہ بنایا، 8 اور 9 10 mm کی پتھری سے پورا گھر تڑپتا ہے، لیکن اسی ماں کے پیٹ میں 2-2.5 کلو کا بچہ 9 مہینے مسکراتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس کی قدرت کے جلوے نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ آپ کہتے ہو کہ ہم نہیں حرام کھائیں گے تو کیسے ہمارے بچے پلیں گے؟ نہ تو اپنی ایک انگلیوں کو بھی نہیں سلیقے سے سنبھال سکتا۔ یہ وہی رب قدیر ہے جو دنیا کی 250 ممالک کی زمین کے ساتھ ساتھ ہر ارض مبارک میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو غذا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا کرو کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے تو حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ہونٹ جو درود پڑھنے کے لیے، وہ ہونٹ جو نعت پڑھنے کے لیے، وہ ہونٹ جو قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو ملے ہیں، اسے حرام لوگوں سے آلودہ نہ کرو، برباد نہ کرو۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، جن کے دلوں میں ہیں انہی کو عاشق رسول کہا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان میں بوڑھوں کی بھی تعداد ہے، ان میں جوانوں کی بھی تعداد ہے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ تھک بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ ایسی باتیں ہوتی رہیں گی، فجر کی اذان ہو جائے، ایسی باتیں ہوتی رہیں گی اور آپ کو بھی اس حوالے سے دقت نہ ہو۔ بس ایک آخری جملہ ہے جو 2-3 منٹ کی کہانی پر لیے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری پوری کہانی ہے جس میں بچے حضور سے کیسے محبت کرتے تھے، بچیاں حضور سے کیسے محبت کرتی تھیں، بوڑھی عورتیں حضور سے کیسے محبت کرتے تھے، پڑوسی حضور سے کیسا پیار کرتے تھے، یتیم بچے حضور سے کیسے محبت کرتے تھے۔ آخری بات سنیں، بس حضور سے محبت کرنے والے یہ جو جوان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، خوش بھی ہیں، اور یہ بزرگوں کی موجودگی ہے۔ اللہ ان آقاؤں پہ کرم فرما دے۔ دعا کرو ہمارا دل مسلمان ہو جائے تاکہ حضور اس میں قیام کر سکیں۔ آمین کہہ دو، اونچی بولو، دل کو پاک رکھو، لباس نہیں، لباس تو پڑوسی دیکھتا ہے، دل اللہ دیکھتا ہے۔